السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تختی نمبر 1 سے تختی نمبر 25 تک تمام ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیا ہوں۔ آپ ہماری ساری ویڈیوز کو دیکھ کر قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 26 علامات وقف کو سمجھیں گے۔ ناظرین، علامات وقف یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں رکنا چاہیے اور کہاں نہیں رکنا چاہیے، آج کے اس ویڈیو میں سمجھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26 علامات وقف یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہریں اور کہاں نہ ٹھہریں، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہیں، اس کے موافق وقف کریں۔ علامات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک میں، یہ اس طرح دیکھنے کو ملے گا جیسے تو ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قاف ہے، تو یہاں رکنا چاہیے یا ملا کر پڑھنا چاہیے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آیت ہے، رکنا چاہیے یا ملا کر پڑھنا چاہیے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں طا ہے، زا ہے، تو رکنا چاہیے یا ملا کر پڑھنا چاہیے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آیت ہے، جیم ہے، لا ہے، تو رکنا چاہیے یا ملا کر پڑھنا چاہیے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کو سمجھیں گے۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گول نشان ہے، اس کو آیت کہتے ہیں، اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہ آیت پوری ہونے کی نشانی ہے، یہاں رکنا چاہیے۔ 5 یہ مثل آیت کے حکم کے ہے، جس طرح اس کا حکم ہے اسی طرح اس کا بھی حکم ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک یہاں آیت ہے، آیت جان کر اس پر وقف کر سکتے ہیں۔ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری یعنی اہم ہے، تاکہ ملانے سے کوئی قباحت یعنی کراہت نہ پیدا ہو جائے۔ یہاں رکنا ضروری ہے، لازم ہے۔ طا وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے یعنی رکنا چاہیے۔ جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے یعنی رکنا بہتر ہے۔ زا یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، زا یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، رکنے کی اجازت دی گئی ہے۔ صاد یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے، ضرورت کے وقت رک جائے تو رخصت ہے۔ قاف یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں وقف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کاف اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے،
یعنی اگر علامت وصل کے بعد آئے تو وصل کا، اور علامت وقف کے بعد آئے تو وقف کا حکم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ مع، یہ معانقہ کی علامت ہے۔ دو جگہ تین تین نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہریں اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں، جیسے۔ تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں 3 نقطہ ہے اور یہاں بھی 3 نقطہ ہے، تو دونوں میں سے کسی ایک پر وقف کرنا ہے، رکنا ہے، یا تو آپ یہاں رکیں یا پھر یہاں رکیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں یہاں وقف کیا، یا پھر یہاں کریں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یا پھر یہاں وقف کریں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ دونوں میں سے کسی ایک جگہ پر وقف کرنا ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ قف، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں، یہاں رک جائے تو کوئی حرج نہیں۔ صل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہاں بھی رک سکتے ہیں لیکن اگر نہیں رکیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ صلا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لا، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ لا، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، جیسے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ آیت پر ہے۔ یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو، یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ عبارت کے درمیان ہے، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ سین یا سکتہ، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ وقفہ، یہاں سکتہ سے زیادہ دیر آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ یہاں سکتہ سے زیادہ دیر آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ ناظرین، آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑیں، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں۔ آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑیں، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں، جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، را کے نیچے زیر ہے،
لیکن سانس ٹوٹنے کی وجہ سے را کو ساکن کر کے پڑھیں گے، اس کے بعد پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں گے۔ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس طرح کے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔